حضرات آئیے اب آج کی اس مجلس کے اندر جو آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا ہے اور ہماری ادنا سی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ذرہ نوازی کی ہے، ہم آپ کی اس آمد کے اوپر آپ کی خدمات میں تشکر و امتنان کے کلمات پیش کر دیں، اور اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور کے انتہائی دردمند، فکرمند، متحرک اور فعال ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب قاسمی ولید پوری حضرت والا تشریف لا کر کے خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان اعزام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرے ہوئے ابھی 2 دن ہوا ہے، وہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک خاص مزاج بن جاتا ہے، عبادتوں میں زیادہ وقت گزرتا ہے، تلاوت ہے، نفلی نماز ہے، اسی کے ساتھ صدقہ خیرات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ہے، اخوت ہے، محبت ہے، گویا ایک ایمانی ماحول نظر آتا ہے، اور ہر ایک چھوٹا بڑا، بچہ بوڑھا، حتیٰ کہ گھروں میں خواتین اسلام کا بھی اسلامی مزاج دکھائی دیتا ہے۔ دعا ہے کہ یہی صورتحال پورے سال باقی رہے، کیونکہ کسی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے اور ہمیشہ اس پر پابندی سے عمل کرنے کے لیے کچھ دنوں کی مشق کرائی جاتی ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس کے مفید اثرات 11 مہینے تک باقی رہیں، اور عبادتوں اور کار خیر میں حصہ لینے کا جذبہ پوری زندگی باقی رہے، کسی موقع پہ سے اس کے اندر اضمحلال پیدا نہ ہو۔ معزز حاضرین، یہ احساس عرضی شعور کو ہے کہ موجودہ زمانے میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ آج بھی بچیاں کل کی مائیں بنے گی، اور اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب ایک ماں تربیت یافتہ ہوگی، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی، تو اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کرے گی، بچپن سے اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالے گی اور ذہن و مزاج شریعت اسلامیہ کے مطابق بنائے گی۔ پھر وہ اولاد بڑی ہو کر راہ راست پر رہے گی اور لایانی اور غیر اسلامی روش کو اختیار نہیں کرے گی۔ اچھا معاشرہ اور اچھا ماحول بنے گا، افراد کی دینداری سے گھر جنت نما بنتا ہے، اور گھر سے محلہ اور محلہ سے گاؤں اچھا بنتا ہے، پھر دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسی جذبے اور حوصلے کی وجہ سے چند ماہ قبل مدرسہ نسواں کی بنیاد ڈالی گئی اور تعمیری سلسلہ شروع کیا گیا، اور اب یہاں تک پہنچ گیا کہ چھت لگانا باقی ہے۔ سرمایہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمت جواں ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ملت کا کام ہمیشہ نامساعد حالات ہی میں انجام پائے ہیں۔ آج بھی ملکی اور معاشی حالات بہت بہتر نہیں ہے، پھر بھی احباب اور مخلص معاونین قدم آگے ہی بڑھاتے ہیں اور پورے جذبہ و شوق کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کی منزل مقصود تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ کی مدد پہلے بھی رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ ہر مخلصین کا خواب شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا، اور عنقریب ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز حاضرین، اب تک ہر موقع پر آپ حضرات نے ہمیں حوصلہ بخشا ہے۔ جب بھی ہنگامی طور پر تعاون کی اپیل کی گئی تو توقع سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کیا، اور جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اسی سے حوصلہ پا کر اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے کہ مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ ماضی کے مقابلے میں اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
کیونکہ جب بندہ کسی کام میں عملاً حصہ لینے لگتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے ذریعے اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اس کار خیر کی برکت سے پورے قصبے کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی اور خوشگوار زندگی کے ساتھ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھتے ہوئے اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔